رات کے 2:30 کا وقت تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے پاس ایک فیکٹری سے آنے والا دھواں سڑک کے قریب لگی روشنیوں میں خوفناک حد تک خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ میں سڑک کے بیچ میں تھا جب ایک بالکل کالی سیاہ بلی منہ میں سفید رنگ کا کبوتر دبوچے تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے امی کی بات یاد آ گئی کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اسی راستے کی طرف چل دیا جہاں بلی گئی تھی۔ یہ سڑک پہلے کی نسبت بہت زیادہ سنسان تھی۔ مجھے ایسی سنسان جگہوں سے شروع سے ہی ایک عجیب قسم کی وحشت تھی۔ چلتے چلتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک مجھے وہ بلی کہیں نظر نہ آئی۔ میں سستانے کی غرض سے تھوڑی دیر رکا تو میری نظر سڑک کے کنارے پہ پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کچھ ہے۔ میں نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا جو وہاں پہ بیٹھا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ بچہ یہاں اس وقت آخر کیا کر رہا ہے۔ ضرور بیچارہ مصیبت میں ہوگا یا راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں اس بچے کی طرف چل دیا۔ بیٹا، اس وقت یہاں پر اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس بچے سے پوچھا۔ اس بچے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں ایک جھٹکے کے ساتھ نیند سے اٹھ بیٹھا۔ سردیوں کے اندر بھی میں مکمل طور پر پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بیڈ کے قریب پڑی میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پی گیا۔ لیمپ کی روشنی میں گھڑی پر وقت دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے۔ آخر ہمیشہ مجھے ہی کیوں ایسے عجیب ڈراونے قسم کے خواب آتے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا اور پھر وہ خواب دوبارہ میرے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس بچے نے جب پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ آدھا کھا چکا تھا۔ انکل، یہ بلی مجھے بہت تنگ کرتی تھی، اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا تھا کہ شکر ہے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ساری رات عجیب و غریب قسم کے خیالات میں گزری۔ صبح کے 8 بجے میں ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کی طرف نکل پڑا۔ سارا راستہ میں کل رات والے خواب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ آفس پہنچتے ہی میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے گزشتہ 1 ہفتوں سے پینڈنگ پڑی تمام فائلز منگوا لیں۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے میں غور سے ایک فائل پڑھ رہا تھا جب میری اسسٹنٹ عالیہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، یہ مزید کچھ فائلز ہیں جو آپ نے منگوائی تھیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ انہیں ٹیبل پہ رکھ دیں، میں دیکھ لوں گا۔ عالیہ کی طرف دیکھے بغیر میں نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے جواب دیا۔ عالیہ نے فائل ٹیبل پہ رکھ دی۔ اچھا عالیہ، کچھ یاد آنے پر میں نے عالیہ کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے بچے پر ہوئی جو وہی بچہ تھا جسے کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بات ادھوری رہ گئی اور کافی کا مگ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میں شدید خوف کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عالیہ بول پڑی۔ سر، یہ میرا بھتیجا مانی ہے۔ اس کے پیرنٹس کی 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے مجھے یہ بچہ اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ سر، آپ نے کچھ کہنا تھا؟ عالیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کون؟ میں نے؟ نہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ میں مکمل طور پر کنفیوز ہو چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے ٹائی کو ڈھیلا کر کے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچہ کیوں اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا تھا؟ میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے مجھے وہم کی بیماری لگ گئی ہو۔ نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہی خواب والا بچہ بالکل ایسے ہی تھا۔ میرے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا اور کہا، سر، لنچ کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے۔ نہیں یار، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بس 1 کپ کافی کا لا دو۔ اس کے بعد مجھ سے کوشش کے باوجود آفس کا کوئی کام نہیں ہوا اور شام تک میں نے 4 کپ کافی کے پی لیے۔ 5 بجے گھر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو عالیہ کے ساتھ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا، آپ تمام فائلز شاکر کے ہاتھ میں میرے فلیٹ پر بھجوا دیجیے گا، میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا۔ اوہ ہو مانی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ ڈالی۔ پھپھو، یہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا۔
اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا، اور میں تھوک نگلتے ہوئے جلدی جلدی وہاں سے چل پڑا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل، ویسے جملے نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا، اور گھر جانے کی بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنایا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، یا کھانا وقت پر نہ کھانے یا کم کھانے کی وجہ سے ایسا ویسا ہو جاتا ہے، اور آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری باتیں سننے کے بعد کہا اور دوائیاں لکھ دیں۔ میں دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جلدی سو گیا۔ آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ میں بہت گہری نیند میں تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے۔ میں گہری نیند سے اس وقت یکدم چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا۔ ابھی میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میرے فلیٹ کا مین دروازہ دوبارہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ جلائی اور گھڑی پر وقت دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ گھڑی پر 3:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً میرا خواب یاد آ گیا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر مزید شدت سے بجنا شروع ہو گیا۔ نہیں نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے دل میں سوچا۔ لیکن ڈاکٹر نے تو مکمل تسلی دی تھی کہ یہ صرف روٹین کی گڑبڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھولنے باہر چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر عالیہ اور وہی بچہ مانی کھڑے ہوئے تھے، جنہیں یوں رات کے اس پہر اپنے فلیٹ پر دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی۔ مانی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا، لیکن اب وہ کھلونا بالکل ٹھیک تھا، سر بھی لگا ہوا تھا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ سر، ہم بہت مجبوری میں آپ کے در پہ آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں، عالیہ نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اچھا آپ اندر آئیں، پہلے ہی بارش کی وجہ سے بہت بھیگ چکی ہیں۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور ان کے لیے ٹاول لینے چلا گیا کہ سردی کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائیں۔ ٹاول دینے کی تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پہ پڑی تو وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، یہ کہہ کر میں کھڑا ہوا تو میری نظر اچانک عالیہ کی ٹانگوں پہ پڑی تو میری اپنی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں مارے ڈر کے گرتے گرتے بچا۔ عالیہ کی ٹانگیں بالکل الٹی اور خوفناک تھیں، جیسے چڑیلوں کی ہوتی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر کو قابو رکھتے ہوئے کچن کے بہانے اپنے کمرے میں گیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ موبائل اٹھا کر پولیس کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی پر ہی میری کال اٹینڈ کی گئی اور میں نے تیزی سے چلتی اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا، میرے گھر میں کوئی بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوق آ چکی ہے جس کی ٹانگیں الٹی اور خوفناک ہیں۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو آگے سے جواب سن کر موبائل میرے ہاتھوں سے نیچے جا گرا اور میں ڈر کر بیڈ پر جا پڑا۔ فون پر پولیس کی بجائے عالیہ کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، میں چڑیل ہوں سر۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل پیچھے ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خون سے بھری کینچی میرے ہاتھ میں تھی۔ بالکل اسی وقت ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے چڑیل کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ اب وہاں چڑیل کی بجائے نرس کی خون سے لت پت لاش پڑی تھی۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، میں نے اسے نہیں مارا، یہ چڑیل تھی، نرس نہیں، مجھے مارنے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اسے وضاحت دی، جو یقیناً بے سود تھی۔ ڈاکٹر نے سیکورٹی کے اہلکاروں کو بلایا جنہوں نے مجھے پاگل سمجھتے ہوئے پکڑ کر قابو میں کیا، اور ڈاکٹر نے جلدی جلدی مجھے انجیکشن لگایا، جس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو پہلے کی بجائے کسی اور کمرے میں پایا۔ ابھی تک میں غنودگی کے عالم میں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہلا نہ گیا۔ میں نے سمجھا شاید کمزوری کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں
स्ट्रेचर के दोनों अतराफ से बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और उसी डॉक्टर के साथ चंद पुलिस के एहलकार भी अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर और पुलिस वालों ने एक ऑफिसर ने आपस में कोई बात की और इस ऑफिसर के अलावा बाकी सब बाहर चले गए। ऑफिसर, मैंने इस नर्स को नहीं मारा। आप शायद मुझे पागल समझेंगे, लेकिन वो नर्स नहीं थी, बल्कि चुड़ैल थी जो मुझे मारना चाहती थी। वो मेरे ऑफिस में भी काम करती है। आप मेरे ऑफिस से आलिया नाम की लड़की को गिरफ्तार करवाएं। मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले को सारी तफसील बताई, लेकिन इसके बावजूद मेरी हड़बड़ाहट वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस वाला मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करता रहा और इसके बाद चला गया। मुझे ये लगा कि अब आलिया के गिरफ्तार होते ही सारी गुलत्थी सुलझ जाएगी और मुझे इस जहनी, नफ्सियाती और जिस्मानी अजियत से छुटकारा मिल जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस अफसर दोबारा आया। अच्छा, तो आलिया कितने अरसे से दफ्तर में बतौर आपकी पर्सनल असिस्टेंट के काम कर रही थी? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया था इसे मेरे दफ्तर में काम करते हुए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी तफसील बताई थी। आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? और आलिया कहाँ है? मैंने परेशानी के आले में पुलिस ऑफिसर से पूछा। आप खुद पागल हैं या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफिसर मुझ पर चिल्लाया। अब की बार इसके लहजे में बहुत गुस्सा था। क्या क्या मतलब आपका सर? मेरा ये मतलब है कि आपके दफ्तर में आलिया नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती, और आपके पर्सनल असिस्टेंट की सीट भी पिछले 6 महीने से खाली है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके ऑफिस की स्टाफ के मुताबिक आप पिछले कई अरसा से बहुत अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अपने दफ्तर के कमरे में खुद से बातें करते हुए पाए गए हैं। असिस्टेंट के टेबल पर रोज़ाना खुद से बातें करते हैं, और आपके दफ्तर और घर में नशे की गोलियां भी पाई गई हैं। मैं मुंह खोले सत्ते के आली में पुलिस अफसर की बातें सुन रहा था, और मेरे जहन के किसी कोने में ये ख्याल परवान चढ़ रहा था कि शायद ये पुलिस वाला मुझसे कोई घिनौना किस्म का मजाक कर रहा है, या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे शदीद हैरानगी का झटका लगा जब पुलिस वाले ने मुझे सीसीटीवी की वीडियो दिखाई, जिसमें मैं रोज़ाना आलिया के टेबल के पास खड़ा आलिया से बातें कर रहा था। लेकिन अब वीडियो में कहीं पे भी आलिया का नाम और निशान तक नहीं था। इसके बाद अगले कई मिनट तक पुलिस वाला मुझसे पता नहीं क्या कुछ कहता रहा, लेकिन मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर माउफ हो चुका था। मुझे पुलिस वाले की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। एक मर्तबा फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधलाहट का शिकार हो गया, और थोड़ी ही देर में हर तरफ तारीकी छा गई। आज आपको अदालत में पेश किया जाएगा, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट चेक करते हुए मुझे बताया। सुल्तान साहब, मैंने ऐसे कुछ केस पहले भी देखे हैं। मैं आपको एक मुखलसाना मशवरा दे रहा हूँ कि अदालत में आप वकील जो कुछ भी कहे आपसे पूछे, आपने इसे यही जवाब देने हैं। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल तफसील से सारी सूरत हाल से निपटने का तरीका समझाया। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अदालत में ये कबूल करूं कि मैं पागल हूं? मैंने लाचारगी से डॉक्टर से पूछा। आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो आपको 25-30 साल की कैद होगी, या हो सकता है फांसी दी जाए। लेकिन इस तरीके से आपको अदालत किसी पागल खाने भेज देगी, जहाँ कम अज़ कम आप जेल से 1000 गुना बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन डॉक्टर, मैं पागल तो नहीं हूँ। ये सब कुछ मुझे नज़र आता है। मुझे ऐसे डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं। मुझे अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती हैं। मैंने रोते हुए डॉक्टर से कहा। आपके अदालत जाने का वक्त हो चुका है। चंद पुलिस के अहलकार कमरे में दाखिल हुए। स्ट्रेचर से बंधे हुए मेरे दोनों हाथ और पांव खोले गए। हथकड़ियाँ लगाकर मुझे अस्पताल कमरे से बाहर पुलिस की गाड़ी में लाया गया। अदालत पहुंचने के 1 घंटे बाद मेरे केस की कार्रवाई शुरू हुई। तमाम जवाबात मैंने अपने वकील के कहने के मुताबिक दिए। तकरीबन 1.5 महीने तक मेरा केस ऐसे चलता रहा, और बलाखिर नफसियाती मरीज़ तस्वुर करते हुए अदालत ने मुझे एक पागल खाने में दाखिल करवाने की अहकामात जारी कर दिए। यहाँ पर जल्द ही मैंने खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लिया। उसी डॉक्टर को मैंने अपना ज़ाती डॉक्टर बना लिया, जो हर हफ्ते मुझे बाकायदगी से चेक करने आता है। इसके मुस्तकिल इलाज से मेरी तबीयत अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। अब मुझे डरावने ख्वाब भी बिल्कुल कम आते थे। मेरी रूटीन बहुत बेहतर हो गई थी। खाना पीना वक्त पर था, और चंद अपने जैसे समझदार किस्म के पागलों से दोस्ती भी हो गई थी। वक्त उसी तरह गुजरता गया, और पता भी नहीं चला 5 साल गुजर गए, और बाकी मेरे इलाज के फ़कत 2 हफ्ते रह गए।
عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ سے قرار دے کر مجھے علاج مکمل ہونے کے بعد رہا کرنے کے احکامات جاری کر چکی تھی۔ اس 5 سال کے عرصے کے دوران میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں نے ایک کتاب بھی مکمل کر لی تھی جسے اپنے رہا ہونے کے ساتھ ہی شائع کروانا تھا۔ اگر آج میں زندہ تھا تو اس کا سارا کریڈٹ ڈاکٹر جمال کو جانا تھا، جس کی حوصلہ افزائی اور مسلسل رہنمائی کی بدولت میں نے یہ کڑوا وقت بہت صبر کے ساتھ گزارا۔ آپ باہر جاتے ہی ہمیں بھول جائیں گے نا؟ میرے دوستوں نے مجھ سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے کہا۔ ہسپتال سے آج میرے جانے کا دن تھا۔ جہاں مجھے جانے کی خوشی تھی، وہیں ان چند دوستوں کی ان حالات کا دکھ بھی تھا، کیونکہ صرف میں ہی ان کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ ہسپتال سے نکلتے ہی میں ان تمام لوگوں کے حق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے لڑوں گا۔ ہسپتال کے پورے اسٹاف سے ملنے کے بعد میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر میں نے ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں جلدی سیڑھیوں کی طرف مڑا تو مجھے سامنے لگے شیشے سے باہر نیچے کی جانب کچھ شناسا سے چہرے نظر آئے۔ میں نے دوبارہ مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا تو کہ میں چوتھی منزل پہ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود باہر کھڑے چہرے پہچاننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ یکدم میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا اور میرا خون کھولنا شروع ہو گیا۔ باہر عالیہ اور اس کا وہی بھتیجا مانی کھڑے تھے۔ جیسے ہی میری نظر ان پہ پڑی تو مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے میرا انتظار کر رہے ہو۔ انہیں دیکھتے ہی میرے سامنے میری زندگی کی پچھلے 5 سال کی بربادی کے سارے مناظر چلنا شروع ہو گئے۔ مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کے دلدل میں دھکیلنے والی ملزمہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے غصے پہ قابو نہ پاتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے یوں اچانک بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی پریشان ہو کر میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ عالیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ میں بہت تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ دوسری منزل کی سیڑھیوں پر ہی اترتے ہوئے اچانک میرا پیر پھسلا، اور میں بہت بری طرح پھسلتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے لگے شیشے کو توڑتے ہوئے نیچے جا گرا۔ لیکن نیچے زیر تعمیر عمارت کی بنیادوں میں پڑے سریوں کے اندر ایک لاش دھنسی پڑی تھی۔ ایک سریہ اس کی آنکھوں میں گھس چکا تھا، ایک کھوپڑی کے اندر، اور 5 سریے اس کے جسم کے باقی حصوں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لاش میری ہی پڑی ہوئی تھی، اور زندگی سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر کے پاس میری روح کھڑی تھی، جس کے اندر اب انسانیت نہیں تھی۔ وقت و جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب میری بھٹکتی ہوئی روح کا مقصد صرف اور صرف بربادی تھا۔ اب میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں۔ جب آپ میری زندگی کا یہ اذیتوں بھرا واقعہ پڑھ رہے ہوں گے تو میں اس وقت آپ کے ہی پاس کہیں ارد گرد پہ موجود ہوں گا۔ تو یہی تھی آج کی کہانی۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔